جو لوگ بخار کو نہیں مانتے، بخار کو نہیں سمجھتے، جہاں بخار ہوتا ہے فوراً ٹاکس لے لیتے ہیں اور اس کو دائمی بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ باسی کھانا یا باسی چیز کھا کے مرور دست کے مریض بن جاتے ہیں، انٹاکس لے کے وہ گندگی کو اندر ہی روک لیتے ہیں، دونوں صورتوں میں معدہ خراب رہنے لگتا ہے۔ سینے میں جلن ہوتی ہے تو اس کو تیزابیت سمجھتے ہیں، اس کا تدارک کرتے رہتے ہیں، ہاضمے کی دوائیں کھاتے رہتے ہیں، یا جب بخار ہوتا ہے تو پیناڈول کھاتے ہیں۔ سیلف میڈیکیشن کرتے کرتے جب گردے خراب ہو جاتے ہیں، گردے میں انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ سسٹولک اور ڈائسٹولک دونوں کے مریض بن جاتے ہیں۔ ایسا مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ دوائیں ریکمنڈ کر دیتے ہیں، لیکن جب کبھی ان کا بخار پھر تیز ہوتا ہے کوئی بدپریزی سے، پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں گھبراہٹ میں، تو ڈاکٹر پھر دواؤں میں رد و بدل کر دیتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایسا مریض جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو پہلے بخار کی دوا بی کیو، کرولی یا وائرا بیت سلیکٹ کرتے ہیں، دوسرے نمبر پہ یوری بیت دیتے ہیں۔ اگر 20 سال 25 سال سے مریض کوئی دوائیں کھا رہا ہے بلڈ پریشر کی، زیادہ زیادہ ایک ہفتے میں اس کی دوائیں سب چھوٹ جاتی ہیں۔ ہم اپنی دوائیں تقریباً 1 مہینہ کھلا دیتے ہیں تاکہ بخار بھی نارمل ہو جائے، اس کے فاسد مادے بھی ختم ہو جائیں اور گردے کا نظام بھی صحیح ہو جائے۔ ڈاکٹر لوگ بھی اپنے مریضوں کو نفسیاتی طور سے اتنا ڈراتے ہیں کہ آپ کھانا چھوڑ سکتے ہیں، بلڈ پریشر کی دوا نہیں چھوڑ سکتے۔ جب ہم ایسے مریضوں کی دوائیں چھوڑاتے ہیں تو ہمارے لیے بھی ایک اچھا خاصا چیلنج بن جاتا ہے۔ ایک خاتون کی دوائیں چھوٹ گئیں، ہماری دوائیں بھی چھوٹ گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بلڈ پریشر ہو رہا ہے، تو میں نے کہا آپ نے کیا کھایا؟ تو انہوں نے جو چیز بتائی وہ گیس کی مناسبت سے تھی۔ میں نے کہا آپ لائکوپوڈیم کھا لیں اور مجھے بتائیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کا ٹیلی فون آیا کہ میں ٹھیک ہو گئی۔ تو میں نے کہا آپ کبھی آپ کو ایسی گیس کی شکایت ہوا کرے آپ لائکوپوڈیم کھا لیا کریں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ان کا ٹیلی فون آیا، لائکوپوڈیم کھانا بھول گئی، انہیں یاد نہیں رہا، اور پھر پریشان ہوئی کہ آپ نے پھر دیکھا میری ساری دوائیں چھوڑا دی، مجھے پھر بلڈ پریشر ہو رہا ہے۔ پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے کیا کھایا؟ اب 2-3 دفعہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا، میں نے بھی جواب میں لائکوپوڈیم بتائی تو وہ سمجھ گئیں۔ اسی طریقے سے ایبٹ آباد میں ڈاکٹر نواز صاحب کے معرفت ایک خاتون کا میں نے علاج کیا، ان کی دوائیں چھوٹ گئیں۔ تقریباً 20 دن کے بعد نواز صاحب کے پاس آئیں اور کہا کہ میری ڈاکٹر صاحب سے بات کراؤ۔ انہوں نے مجھ سے ٹیلی فون کیا کہ اماں بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا جو ان کو بیماریاں تھیں میں نے اس کی مناسبت سے ان سے سوال کیے، سب میں انہوں نے کہا نہیں مطلب کوئی ان کو تکلیف نہیں تھی۔ تو میں نے کہا باجی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ تو کہا آپ نے میری دوائیں چھوڑا دی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کھانا چھوڑ دینا، دوائیں نہیں چھوڑنا۔ تو میں نے کہا وہ ڈاکٹر کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں، اگر آپ کو کبھی کوئی تکلیف ہو آپ مجھے رنگ کر لیے گا، نواز صاحب کے پاس آ جائے گا، کوئی گیس کی دوا کھا لیے گا۔ بڑا کوئی پتہ نہیں کتنی دیر ان سے ٹیلی فون کر کے ان کا برین واش کیا، تب کہیں جا کے وہ سمجھی۔ اسی طریقے سے اگر بلڈ پریشر کولیسٹرول کی وجہ سے ہو، اس کی علامات یہ ہوتی ہے کہ پیٹ ٹھنڈے ہوتے ہیں مریض کے، یا لیبارٹری بتاتی ہے کہ کولیسٹرول اس کا بڑھا ہوا ہے، تو کیلکریا کارب اس کی پراپر دوا ہے، کیلکریا کارب 30 میں دے دیں، مریض کیور ہو جاتا ہے، کولیسٹرول بھی نارمل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کبھی ہائی ہو کبھی لو ہو، اس کا مطلب یہ کہ سوڈیم کلورائڈ ان کو اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ سوڈیم کلورائڈ کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس پراپر دوا جو ہے نیٹرمیور 30 میں بھی دے سکتے ہیں، 200 میں دے سکتے ہیں۔ اگر 200 میں دیتے ہیں 8-10 دن روز رات کو دے دیں تاکہ وہ اپنا کام کرتی رہے، اس کے بعد 1 دن چھوڑ کے دے دیں، 15 دن اور دے دیں، سوڈیم کلورائڈ باڈی میں نارمل ہو جاتا ہے اور مریض کا یہ بلڈ پریشر کا مرض بھی کیور ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ کانسٹیپیشن یعنی قبض، یہ عام بیماری اگر یہ بچوں کو ہو تو اس کی وجہ سے بچوں کے ساتھ ساتھ والدین بھی پریشان رہتے ہیں۔ بچہ پاخانہ آنے کے لیے بے چین ہوتا ہے، اس کو نہیں آتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، بڑی مشکل سے انیما وقتی طور سے سکون دیتا ہے اور بچہ تڑپتا رہتا ہے۔ اس کے مناسبت سے
मेडोरेनम 30 इसकी प्रॉपर दवा है। मेडोरेनम 30 देने के आधे घंटे के बाद एलोस 30 दे दें, बच्चे का ये मर्ज दूर हो जाता है। अगर पॉटी का पहला हिस्सा सख्त हो, खुश्क हो, तो उसके लिहाज से मेडोरेनम 30 देने के आधे घंटे के बाद कैलकेरिया कार्ब दे दें, तो ये कब्ज की शिकायत भी दूर हो जाती है और जो पॉटी का पहला हिस्सा सख्त है वो भी ठीक हो जाता है। इसी तरीके से अगर ये बड़ी उम्र के लोगों को शिकायत हो, कोई दवा नहीं काम करती है, आए दिन परेशान रहते हैं, उनके लिए भी मेडोरेनम 30 दवा होगी। मेडोरेनम 30 खा लिया करें। जब उनको ये कब्ज की शिकायत हो, कुछ दिन खा ले फिर छोड़ दें, और ये इस तरीके से उनका दायमी कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। पाखाने का अगला हिस्सा खुश्क और सख्त होने की वजह से काफी तकलीफ होती है। पाखाना बहुत मुश्किल से निकलता है, मरीज तड़प जाता है। इस कैफियत को दूर करने के लिहाज से कैलकेरिया कार्ब 30 बहुत अच्छी दवा है। जिन्हें पाखाना ना आने से कोई तकलीफ नहीं होती और हाजत कुछ दिनों के बाद होती है, मसलन 5 दिन 6 दिन के बाद होती है, तो आईडीएम 30 दे दें, तो वो अगर 6 दिन के बाद पखाना आता है तो 5 दिन के बाद आएगा, फिर 4 दिन के बाद आएगा, यूं धीरे धीरे वो डेली पर आ जाएगा और मरीज की ये कैफियत खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को हाथ ठंडे रहते हों और कब्ज के दायमी मरीज हों, उनके लिए एब्रिस अमारा 30 बहुत अच्छी दवा है। जिन लोगों को हलक खुश्क रहता हो, ब्लड प्रेशर के भी मरीज हों, यानी कि गुर्दे भी सही काम नहीं कर रहे, पेशाब पीला आता है, गुस्सा ज्यादा आता हो, उनको बीक्यू देने के आधे घंटे के बाद यूरिबेट दे दें, तो उनका निज़ाम सही हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी क्योर हो जाता है और दवाएं ब्लड प्रेशर की छूट जाती हैं, कब्ज भी दूर हो जाता है। नौज़ायदा बच्चे जब उनको कोई चीज दी जाए और वो उल्टी कर दें, इसका मतलब उनके सर पे चोट के असरात हैं। डिलीवरी से पहले बच्चे का सर माँ के पेड़ू में जो हड्डी होती है वहां पे लग लग के उसके असरात हो जाते हैं, जिससे बच्चा उल्टी करता है, जो पीता है उल्टी करता है। इस कैफियत को दूर करने के लिए नेट्रम सल 200 दवा होती है। जिन बच्चों के पेट में गंदगी रह जाए, सही तौर से फ्लशिंग ना हो, जो घुट्टी वगैरह से पेट साफ किया जाता है बच्चों का, तो बच्चों को पेट में दर्द होने की शिकायत हो जाती है, गैस बनती है, पेट सख्त होता है। पेट सख्त होने की वजह से बच्चा रोता है। अगर उसका पेट गोद में लिया जाए, दबाया जाए, तो उसको आराम मिलता है। तो ऐसे पेट में दर्द की दवा कैमोमेला होती है। इस गंदगी की वजह से चुनूने, जिसे ट्रेडवार्म भी कहते हैं, पैदा होने लगते हैं। पॉटी की जगह खारिश होती है, पॉटी में छोटे छोटे सफ़ेद कीड़े निकलते हैं। अगर कैलकेरिया कार्ब दे दी जाए तो ये गंदगी भी साफ हो जाती है और कीड़े पैदा होने की सिलसिला भी खत्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक दवाओं की 30 पोटेंसी के रिजल्ट में और 200 पोटेंसी के रिजल्ट में अक्सर फर्क मिलता है। मिसाल के तौर पे घुटने के दर्द में जो गैप की वजह से होता है, मैं नेटाम्योर 30 भी देता हूँ और मुझे बहुत क्विक और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक साहब आए, उनके घुटने में दर्द था, वही गैप का दर्द था, मैंने नेटाम्योर दिया, उनको आराम आया, उनका नुस्खा बनाया, मैंने उनको दे दिया। जब वो सेकंड टाइम आए, उन्होंने कुछ और तकलीफ बताई, मुझे दवा का इजाफा करना था। नेटाम्योर को मैं 200 पे ले आया, उनका नुस्खा बनाया और मैंने उनको दवाएं दे दी। कुछ ही दिन में आए, कहने लगे डॉक्टर साहब मुझे घुटने में दर्द हो रहा है। जो मैंने देखा तो ये दर्द तो वही था, गैप वाली जगह थी। मैंने 30 में फिर उनके मुंह में डाली दवा, उनको फिर आराम आ गया। इसका मतलब जो 30 में काम कर रही थी दवा और करती है, वो 200 में वो हमारे लिए बेकार साबित हुई। इसी तरीके से तनफ्फुस में अमूमन की शिकायत हो जाती है मुझे, मैं मेडोरेनम 30 खाता हूँ, मुझे सुकून मिल जाता है, और ये अमूमन रात के वक्त होता है, सोते में हो गया या अमूमन सोते में हो जाता है, तो मैं मेडोरेनम 30 खाता हूँ, ठीक हो जाता है। एक दिन मैंने कहा कि आज ये 200 की खा लूं, मैं 200 की खाई, मेरी तो तबीयत और खराब हो गई।
میں سمجھ گیا کہ یہ 200 کی کھائیے جو اس وجہ سے یہ میرا فرق آیا ہے. مشکل سے 10 منٹ کا انتظار کیا میں نے, 30 پھر میں نے کھائی, مجھے وہی رزلٹ ملا جو مجھ کو ملتا ہے. اسی طریقے سے میرا پوتا, اس کو اکثر پیشاب نکل جاتا ہے, کپڑوں میں نکل جاتا ہے, باتھ روم جاتے جاتے اس کا پیشاب نکل جاتا ہے. ایسے کیس میں میں تھوجا 30 دیتا ہوں, اس کو بھی دیتا ہوں, اس کو آرام آ جاتا ہے. پھر کچھ دن کے بعد جب تکلیف ہوتی ہے پھر میں دے دیتا ہوں. ایک دفعہ میں نے سوچا کہ چلو اس کو 1 لاکھ میں دیتا ہوں, جان چھوٹ جائے گی, لیکن اس کی وہ تکلیف برقرار رہی. دوسرے دن بھی اس کا پیشاب نکلا. میں نے جب 30 میں دیا, اس کے بعد پھر وہی گیپ آ گیا جتنا اس کو پہلے 30 سے گیپ ملتا تھا یا فائدہ ہوتا تھا. اس کا مطلب پوٹینسیز کا بہت بڑا رول ہے ہماری ہومیوپیتھک میں. جو لوگ بغیر اس کو سوچے سمجھے دواؤں کا استعمال کرتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں, میری ریکویسٹ ہے, میرا مشورہ ہے کہ وہ اس چیز کو بھی بہت اہمیت دیا کریں. میں دیکھتا ہوں جو 30 میں استعمال کرتے ہیں, ہمارے استاد بھی کرتے تھے, یا میرے اکثر میں ڈاکٹروں سے جب مشورہ کرتا ہوں, جو لوگ 30 میں استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے پرسکون ہیں اور ان کو کوئی رزلٹ بھی ملتے ہیں اور ان کی پریکٹس بھی اچھی ہے. ہر ایک کو, ہم لوگوں کو بھی اس اینگل سے سوچنا چاہیے اور اپنی پریکٹس کو صحیح رکھنا چاہیے, مریضوں کے لیے, اپنی عزت کے لیے. بہت بہت شکریہ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے میری پوٹینسی کو چینج کیا ہے, یہ میں بتاتا چلوں کہ میں نے نیٹرمور 1 میں 1-2 دفعہ میں نے ڈوزیں لی, کچھ افاقہ نہیں پڑا. اس کے بعد میں نے اپنی سوچ کے مطابق جو بایو کیمک نیٹرمور 200 کے اندر میں نے ڈوز لی, اس سے بھی مجھے افاقہ نہیں پڑا. پوٹینسیز کا واقعی بہت زیادہ رول ہے. تو آپ نے 30 نیٹرمور بتائی, یہ تقریباً 20-25 منٹ کے اندر مجھے افاقہ ہو گیا. ہپ جو پین ہے, جو ڈاکٹروں سے میں نے مشورہ کیا وہ بھی یہ کہتے تھے یہ کمزوری کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کو یہ تکلیف ہے. تو بلڈ ڈیفیشنسی کا مسئلہ تو ہے, لیکن کئی ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. ان کو اعصابی کوئی مسکولر پین, کوئی جوائنٹ پین, یا ایسے جیسے مجھے ہے, یہ ایسی کوئی درد وغیرہ نہیں ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پوٹینسی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. آپ کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ واقعی سچ ثابت ہوئی ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے, آمین.